آپ دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو میں کہ مفتی حسن صاحب اور انہیں بہت سارے لوگوں نے گھیر رکھا ہے۔ کسی کے ہاتھ میں ایک کھجور، کسی کے ہاتھ میں دو دو کھجوریں اور کسی کے ہاتھ میں تین تین کھجوریں ہیں۔ ہر بندہ کوشش کرتا ہے کہ میری کھجور مفتی حسن صاحب اپنے منہ میں ڈالیں اور اپنے لعاب سے تر کر کے مجھے عطا فرمائیں تاکہ میں خود بھی کھاؤں اور اپنے والدین کو اور بیوی بچوں کو بھی کھلاؤں۔ کس عقیدت سے اور کس عقیدے سے یہ لوگ اس طرح کی کوشش کرتے ہیں؟ عقیدہ ان کا یہ ہے کہ جس طرح ایک روایت میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسم سے نکلے ہوئے خون مبارک کو ایک صحابی کے حوالے کیا اور فرمایا کہ اسے دفن کر کے آ جا۔ تو وہ گیا اور واپس آیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کیا آپ نے خون کو زمین میں دفن کر دیا؟ تو اس صحابی نے عرض کیا کہ نہیں، میں نے اس خون کو پی لیا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ناراض نہیں ہوئے، غصہ نہیں ہوئے اور فرمایا کہ جس کے جسم میں یا جس کے خون میں میرا خون شامل ہو جائے تو وہ جسم جہنم کی آگ پر حرام ہے۔ اب مفتی حسن صاحب کے بارے میں حاجی عبدالوہاب صاحب نے یہی پیشن گوئی کی تھی دنیا میں کہ اگر کوئی دنیا میں جنتی شخص دیکھنا چاہتا ہے تو یہ مفتی حسن صاحب ہے۔ لوگوں کے دل و دماغ میں بیٹھ گئی کہ بس دنیا میں جو جنتی ہے وہ صرف مفتی حسن صاحب ہیں۔ تو ان کے یقین میں تو مفتی حسن صاحب جنت والے ہیں، جنتی ہیں۔ اب یہ بیچارے جب اپنی آپ کی طرف دیکھتے ہیں تو ایسی کوئی بات، ایسا کوئی عمل تو ان کی زندگی میں ہے نہیں جس سے یہ جنت کے مستحق بن جائے۔ تو اب حیلے بہانے تلاش کرتے ہیں۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ مفتی حسن صاحب کو کھجور پکڑواتے ہیں کہ آپ اپنے لعاب سے تر کر کے ہمیں کھلا دیں، کیونکہ آپ کا لعاب ہمارے منہ میں اور ہماری خون میں شامل ہوگا تو جب آپ جنتی ہیں تو ہم بھی جنت چلے جائیں گے، کیونکہ ہمارے اوپر بھی اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کو حرام فرما دیں گے۔ کیسے؟ اس لیے کہ ایک جنتی شخص کا لعاب اس کے خون میں شامل ہے۔ یہ کتنا شرک ہے بڑا! مجھے کسی عالم، کسی مفتی، کسی پیر سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف اس بات پر ہے کہ جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو ایک غلط رخ پر ڈال دیتے ہیں۔ اب اس میں سب سے بڑی غلطی کس کی ہے؟ مفتی حسن صاحب کی ہے۔ ان کا بھی معمول کیا بنا ہے کہ جب بھی بات کرتے ہیں تو بھائی اٹھو میرے بھائی، ہاں کیا نام ہے بھائی کا؟ جی یہ آپ کا گھر کہاں ہے؟ جی وہاں پہ۔ نہیں نہیں نہیں، کہاں پہ ہے؟ نہیں یہاں، نہیں نہیں نہیں، جنت میں ہے آپ کا گھر۔ تو خود بھی جنتی ہیں اور دوسروں کو بھی جنت بھیجتے ہیں اور سرٹیفکیٹ دیتے ہیں، یعنی خود جنتی نہیں ہے بلکہ جنت کے رضوان بن چکے ہیں۔ اور جب لوگ انہیں کھجور پکڑواتے ہیں کہ اپنے لعاب سے تر کر دے تو ان کو کیا پتہ نہیں ہے کہ کس عقیدے سے یہ مجھے کھجوریں دے رہے ہیں؟ تو کیا یہ نفی نہیں کر سکتے اپنی آپ کی؟ لا الہ الا اللہ میں کیا چھپا ہوا ہے؟ کیا راز ہے اس میں؟ یہی ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ جتنے بھی مخلوق ہے سب کی ہم نفی کریں، سب کی نفی کریں، اور اس مخلوق میں سب سے پہلے نفی اپنے آپ کی کریں۔ ساری مخلوق کی نفی کرنا آسان ہے لیکن اپنی نفی کرنا یہ مشکل کام ہے۔ تو انہیں پتہ ہے کہ کیوں یہ برکت کے لیے مجھ سے اس طرح کا عمل کرواتے ہیں، تو انہیں پتہ ہے کہ بھائی میں تو جنتی ہوں،
میں ان سے کہتا ہوں کہ حضرت ایسی کوئی بات نہیں، آپ عام سے مسلمان ہیں، اور جیسے دوسرے مسلمان ہیں ویسے آپ مسلمان ہیں، جیسے دوسرے علماء ہیں ویسے آپ بھی عالم ہیں، جس طرح دوسرے مفتی ہیں اسی طرح آپ بھی مفتی ہیں، آپ میں اور باقی دوسروں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو یہ جو عمل ہے کہ اپنی عظمت کو، اپنی بزرگی کو دلوں میں ڈال رہے ہیں، یہ آپ کے لیے یہ عمل بہت مہنگا پڑے گا، اور میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے توبہ کرو اس عمل پہ۔ کوئی آپ کو خدا بناتا ہے، کوئی آپ کو نبی بناتا ہے، کوئی آپ کو بزرگ بناتا ہے، کوئی آپ کو پیر بناتا ہے، کہہ دو نہیں نہیں، وقال اننی من المسلمین، یہی کہہ دو میں ایک عام مسلمان ہوں۔ لیکن اگر آپ نے توبہ نہیں کی اور اسی طرح لوگوں کو بیوقوف بناتے رہے تو میں دعا کرتا ہوں، بلکہ بد دعا کرتا ہوں ایسے لوگوں کے لیے کہ یا اللہ ایسے پیروں، ایسے مفتیوں، ایسے علماء کی موت ایسی بیماری میں انہیں موت دے کہ جس بیماری میں ان سے ایسی بدبو اٹھتی ہو کہ لوگ قریب بھی نہ جا سکے، اور مرنے کے بعد بھی ایسی بدبو آ رہی ہو کہ لوگ کوئی بھی جنازہ پڑھنے کے لیے بھی نہیں جا سکتے، انہیں عبرت کا نشان بنا دے یا اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ اسی طرح کرتے ہیں۔